بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر ویورز، السلام علیکم۔ انسانی زندگی کا مقصد اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے۔ انسان کی زندگی کتنی عارضی ہے۔ جب وہ دنیا سے کوچ کر کے عالم برزخ میں جائے گا تو اسے اعمال کے مطابق سزا اور جزا ملے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن انسان اللہ کے حضور سے ہٹ نہیں سکتا جب تک کہ وہ 5 سوالوں کا جواب نہ دے لے۔ نمبر 1، عمر کیسے گزاری؟ نمبر 2، جوانی کیسے گزاری؟ نمبر 3، مال کیسے کمایا؟ نمبر 4، جو کمایا وہ کہاں خرچ کیا؟ نمبر 5، جو علم تھا اس پر کتنا عمل کیا؟ اگر وہ بخشش کے قابل نہیں تو حکم ہوگا، پکڑو اسے اور اس کی گردن میں توق ڈال دو، پھر اسے جہنم میں پھینک دو، پھر اس کو 70 ہاتھ لمبی زنجیر میں جکڑ دو۔ ایمان باللہ، ایمان بالرسالت اور ایمان بالآخرت یہ تقاضا کرتا ہے کہ ہم گناہوں سے بچیں، اسی میں ہماری نجات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زناکار جب زنا کرتا ہے تو وہ مومن نہیں ہوتا، چور جب چوری کرتا ہے تو وہ مومن نہیں ہوتا، شراب پینے والا جب شراب پیتا ہے تو وہ مومن نہیں ہوتا، مال لوٹنے والا جب مال لوٹتا ہے تو وہ مومن نہیں ہوتا۔ اپنے آپ کو بچاؤ۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی ہی میں مسلمانوں کی نجات ہے۔ اگر ہم حب رسول اور اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر زندگی گزار رہے ہیں تو ہمیں قیامت کے دن قف افسوس ملنا ہوگا۔ سورہ فرقان کی آیت 27 میں ارشاد ربانی ہے، اور اس دن ظالم انسان اپنا ہاتھ چبائے گا اور کہے گا، کاش میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا ہوتا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے میری امت کے فساد کے زمانے میں میری سنت کو مضبوطی سے پکڑا، اس کے لیے 100 شہیدوں کے برابر اجر ہے۔ ہمیں قیامت کے محاسبے سے ڈرنا چاہیے، جس دن انسان کے ہاتھ پاؤں اور جسم کے تمام اعضاء گواہی دیں گے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ ایسے معزز کاتب ہیں جو تمہارے ہر فعل کو جانتے ہیں۔ کلمہ طیبہ کا ورد اور اس کی شہادت، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا ارکان اسلام ہے۔ ایمان کی عمارت ان ستونوں پر کھڑی ہے۔ اسلام اخلاق حمیدہ کی تعلیم دیتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، قیامت کے مومن کے اخلاق سے بھاری میزان میں کوئی چیز نہیں ہوگی۔ ایک اور ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، مومن اخلاقی حسنہ سے روزہ دار عابد کا درجہ پا لیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنی مجلس میں صحابہ کرام سے سوال کیا، جانتے ہو مفلس کون ہوتا ہے؟ انہوں نے عرض کیا، ہم میں سے مفلس وہ ہوتا ہے جس کے پاس مال و متاع کچھ نہ ہو۔ فرمایا، میری امت میں مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نماز، روزہ اور زکوٰۃ ادا کر کے حاضر ہوگا، مگر اس حال میں کہ کسی کو اس نے گالی دی تھی اور کسی پر بہتان لگایا تھا اور کسی کا مال رکھا تھا اور کسی کا خون بہایا تھا اور کسی کو مارا پیٹا تھا، پھر ان سب کو مظلوموں میں سے ہر ایک پر اس کی نیکیاں بانٹ دی جائیں گی، اور ان نیکیوں کے عوض ہر ایک کے کچھ کچھ گناہ لے کر اس پر ڈال دیے جائیں گے اور اس شخص کو دوزخ میں پھینک دیا جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اچھی صحبت میں رہنے کا حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اچھی صحبت کی مثال عطار کی سی ہے، یعنی کہ عطر نہ ملے گا تو خوشبو ہی پائے گا۔ اچھی صحبت کی مثال ایک عطر سی ہے کہ جب عطر ملتی ہے تو خوشبو پھیلتی ہے۔ اسی طرح بری صحبت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھٹی کے دھوئیں اور کالک سے مشابہ قرار دیا ہے۔ اسلامی تعلیمات کی کہ سب سے اچھا مسلمان وہ ہے جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر
اور نہیں انل منکر کی تلقین کرے۔ اچھا مسلمان بننے کے لیے موت کا تذکرہ اشد ضروری ہے۔ مریضوں کی عیادت کی جائے تاکہ موت کی یاد تازہ رہے۔ نماز جنازہ میں شرکت کی جائے تاکہ موت یاد رہے۔ زیارت قبور کی جائے تاکہ موت یاد رہے۔ قبرستان مقام عبرت ہے۔ دنیا ایک امتحان گاہ ہے، یہاں انسان کو ذکر میں مصروف رہنا چاہیے کیونکہ اس سے دل کا زنگ اترتا ہے۔ ایک اچھا مسلمان بننے کے لیے یہ چیک لسٹ پیش کی جاتی ہے۔ امتحان گاہ حیات میں کامیابی کے اعمال: نمبر 1، شرک سے بچنا۔ نمبر 2، ریا سے اجتناب۔ نمبر 3، سچ بولنا۔ نمبر 4، رزق حلال کھانا۔ نمبر 5، نشے سے بچنا۔ نمبر 6، احسان اور تقوی کا استعمال۔ نمبر 7، شب و روز سنت کی پابندی اور ذکر الہی، درود پاک کا ورد اور دیگر وظائف۔ نمبر 8، قرآن مجید کی تلاوت بہتر ہے ترجمے کے ساتھ۔ نمبر 9، یہ یقین رکھنا کہ ہر وقت اعمال قلم بند ہو رہے ہیں۔ نمبر 10، صدقات دینا۔ نمبر 11، والدین سے حسن سلوک۔ نمبر 12، پڑوسیوں کا احترام اور ان کے حقوق کی ادائیگی۔ نمبر 13، چھوٹوں پر شفقت کرنا۔ نمبر 14، بڑوں کا احترام کرنا۔ نمبر 15، حقوق العباد پورے نہ ہو تو لوگوں سے معافی مانگنا۔ نمبر 16، اچھا اخلاق برتنا۔ نمبر 17، تہجد، اشراق اور اوابین کی ادائیگی۔ نمبر 18، زبان کی حفاظت۔ نمبر 19، شرمگاہ کی حفاظت۔ نمبر 20، عیش میں اللہ کی یاد سے غافل نہ ہونا۔ نمبر 21، طیش میں خوف خدا کو سامنے رکھنا۔ نمبر 22، ہفتے میں ایک بار قبروں کی زیارت آخرت کی لیے اور اصلاح نفس کے لیے۔ نمبر 23، ہر روز سونے سے قبل اپنا محاسبہ کرنا۔ نمبر 24، گناہ پر افسوس کرنا۔ نمبر 25، نیکی پر خوش ہونا اور اللہ کا شکر ادا کرنا۔ نمبر 26، وقت پر نماز۔ نمبر 27، فحش اور منکر باتوں سے بچنا۔ نمبر 28، روزے رکھنا۔ نمبر 29، صاحب زکوٰۃ ہونے پر زکوٰۃ ادا کرنا۔ نمبر عشر ادا کرنا، آپ اگر زمیندار ہیں تو۔ نمبر 31، نیک لوگوں سے محبت کرنا۔ نمبر 32، عدل و انصاف سے کام لینا۔ نمبر 33، درگزر کرنا اور معاف کر دینا۔ نمبر 34، رشتہ داروں سے تعلقات جوڑنا یعنی صلہ رحمی کرنا۔ نمبر 35، حج کرنا اگر صاحب استطاعت ہو تو۔ نمبر 36، غیبت اور بہتان سے بچنا۔ نمبر 37، کینہ اور حسد سے گریز کرنا۔ نمبر 38، نفرت اور عداوت سے بچنا۔ نمبر 39، تفرقہ بازی اور انتشار سے بچنا۔ نمبر 40، لغو باتوں سے پرہیز کرنا۔ نمبر 41، نگاہوں کی حفاظت کرنا۔ نمبر 42، کانوں کو بری باتیں سننے سے بچانا۔ نمبر 43، بری صحبت سے پرہیز کرنا۔ نمبر تمسخر اور استحضار سے بچنا۔ نمبر 45، ذات پات سے نفرت نہ کرنا۔ نمبر 46، رنگ و نسل و زبان کی بنیاد پر تعصب سے بچنا۔ نمبر 47، وطن سے محبت کرنا۔ نمبر 48، قانون کا احترام کرنا۔ نمبر 49، فتنہ اور فساد سے بچنا۔ نمبر 50، غیر اقوام کی نقالی سے بچنا۔ نمبر 51، جھگڑوں میں صلح کرانا۔ نمبر 52، تنگ نظری اور بخل سے بچنا۔ نمبر 53، کبیرہ اور صغیرہ گناہوں سے پرہیز کرنا اور ہر وقت توبہ کرتے رہنا۔ نمبر 54، برے اخلاق سے اپنے آپ کو بچانا۔ نمبر 55، نیکی کی تلقین کرنا اور برائی سے منع کرنا۔ نمبر 56، چغل خوری سے بچنا۔ نمبر 57، بدگمانی اور تجسس سے بچنا۔ نمبر 58، تکبر سے بچنا۔ نمبر 59، وعدہ پورا کرنا۔ نمبر 60، خدمت خلق کرنا۔ نمبر 61، قناعت پسندی سے کام لینا۔ نمبر 62، بیمار پرسی کرنا۔ نمبر 63، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا۔
نمبر 64 امانتوں کا خیال رکھنا۔ نمبر 65 ایثار و قربانی کا جذبہ رکھنا۔ نمبر 7 والدین اور اساتذہ کا انتہائی درجے کا احترام کرنا۔ نمبر 67 خواتین اور نادار لوگوں کا احترام کرنا۔ نمبر 68 بے کس لوگ اور بوڑھوں کی مدد کرنا۔ نمبر 69 پردے کی پابندی عورتوں کے لیے۔ نمبر 70 اللہ کی بنائی ہوئی کسی چیز میں نقص نہ